بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جو شخص اچھے کھانے کھائے اور دولت مندوں کی صحبت میں بیٹھنے کی خواہش رکھتا ہے، اس سے جہنم بالکل قریب ہے۔ آہستہ آہستہ کفر میں جانے کی یہ علامت ہوتی ہے کہ انسان اپنے نفس کے عیب دیکھنے سے اندھا ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کا خوف رکھتا ہے اس سے ہر شے خوف کھاتی ہے۔ مجلسوں میں سے بہترین مجلس وہ ہے جس میں غور و فکر کا موقع ملے۔ قناعت کرنے والا بھوکا ہو کر بھی غنی ہوتا ہے، اور ایک لالچی شخص مالک ہوتے ہوئے بھی فقیر دکھائی دیتا ہے۔ جو شخص کسی نعمت پر اللہ کا شکر نہیں کرتا تو گویا وہ نعمت دور ہو جانے کے انتظار میں ہے۔ کسی بلا کے نازل ہوتے وقت اگر انسان کے ظاہر و باطن میں تبدیلی نہیں آتی اور وہ ثابت قدم رہتا ہے تو اسے تسلیم کہتے ہیں۔ فقیر کو اس وقت معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کا دوست ہے جب وہ مالدار ہونے سے ڈرنے لگتا ہے اور فقیر محتاج رہنے پر خوش رہتا ہے۔ اس دنیا کی وجہ سے ہلاک اور برباد ہونے سے بچو اور اس کا انتظام نہ کرتے پھرو، کیونکہ تمہاری روزی تمہارے سوا کسی اور کو نہیں دی جائے گی۔ دنیا ایک کوڑا خانہ اور کتوں کے جمع ہونے کی جگہ ہے۔ ایسا کتا کم ہی ہوگا جو اس پر ڈیرا لگا لے، کیونکہ کتا اسی میں اپنی ضرورت کے مطابق لے کر واپس ہو جایا کرتا ہے، جبکہ اس سے محبت رکھنے والا اسے چھوڑتا ہی نہیں۔ مجبور ہو جانے والوں کے پاس صبر کا ہی توشہ ہوتا ہے، جبکہ رضا عارفوں کا ایک درجہ ہوتا ہے۔ میں نے آخرت کی بزرگی چاہی تو وہ مجھے قناعت میں ملی۔ شاید تمہیں معلوم نہیں کہ مسلمانوں کے لیے ہنسی ٹھٹا کا انجام تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں۔ دل گویا برتن ہے، اور جب حق سے بھر جاتا ہے تو انسان کے اعضاء پر اس کا نور دکھائی دینے لگتا ہے، اور جب یہ باطل چیزوں سے بھرتے ہیں تو انسانی اعضاء پر زیادہ تاریکی چھا جاتی ہے۔ اللہ کے نزدیک وہی لوگ ہوتے ہیں جن کا خلق عام ہوتا ہے۔ عبادت گو ایک کاروبار ہے، تنہائی میں رہنا اس کی دکانیں، اس کا اصل سرمایہ سنت میں سوچ بچار کرتے ہوتا ہے، جبکہ اس کا نفع جنت ہوتا ہے۔